وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی ان راتوں میں دفاع صحابہ اور خاص کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے. مسلسل 30 راتوں کا جو عنوان ہم نے پیش کیا تھا، تاریخ دعوت و عزیمت خلافت بنی امیہ سے خلافت عثمانیہ تک، اس کی تمہیدی طور پر میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی. پھر سب سے اہم ترین بنیاد جو کہ دشمنان اسلام نے اسے مس کرنے کی کوشش کی اور حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ مختلف الزامات سے متہم کیا، اس کو میں نے رفع کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. اور یہ کوشش بھی محبت رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے پیش نظر ہے. جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض سمایا ہوا ہے اور وہ ادھر ادھر کی باتوں کو جمع کر کے صحابہ کے بغض کے لیے استعمال کرتے ہیں اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے شان میں گستاخی کے لیے کیا ہیں دلائل اکٹھا کرتے ہیں. وہ لوگ اپنا کام جانیں اور ان کا جو کچھ مسئلہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عذاب ہے وہ تو مقررہ ہے، لیکن میری کوشش یہ رہی ہے کہ سب سے پہلی چیز صحیح تر روایتوں کو ہم اپنے تاریخ میں جگہ دیں، رافضی اور شیعی روایتوں سے مکمل اجتناب کریں اور قصے کہانیوں سے مکمل اجتناب کریں. اور جو لوگ ان واقعات کو لے کر
جو کہ اصل میں اسناد کے اعتبار سے صحیح ہی نہیں ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر الزامات کیے ہیں، ان کو تو ان روایات کی بنیاد پر ہی جواب مل جائے گا کہ وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ میں نے دوسری جو سب سے اہم ترین چیز جو آپ کے سامنے پیش کی وہ یہ ہے کہ صحیح ترین روایات میں بھی اگر کہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر گستاخی اور ذم کا پہلو ہے تو ہمارا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم صحابی کی عظمت اور شرف کے اعتبار سے اس کو تعریف اور مدح پہ پیش کریں گے، اور اس روایت کے اندر دی گئی وہ بات کو صحیح تر روایات کے مقابلے میں پیش کر کے ان روایتوں کا صحیح مفہوم متعین کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی سلسلے میں نے آپ کو کل کے پروگرام میں خاص کر صحابہ کی مدح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں اور تابعین کی نظر میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کیسی تھی، اور اس سے پہلے حضرت معاویہ کی خلافت کو ملوکیت سے تبدیل کرنے والے اور وہ لوگ جو حضرت معاویہ کو بادشاہت کے لحاظ سے سب سے پہلے بادشاہ ہیں اور انہوں نے سب سے پہلے خلافت کو توڑا، اس کے جوابات دینے کی کوشش کی۔ اور کل کے مضمون میں نے حوالے کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کردار کو مانتے بھی تھے اور ان کی مدح میں بھی ان کے الفاظ تاریخ کے اندر ثبت ہے۔ اسی اثنا میں نے دیکھا کہ کمنٹس کرنے والوں میں سے ایک نے بخاری کی روایت پیش کر کے کل کے مضمون میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا حضرت امام بخاری بھی غلط ہے؟ وہ دیکھو یہ روایت پیش کر رہے ہیں جو حدیث نمبر 4108 جہاں پر انہوں نے حوالہ دیا ہے، لگتا تو یہی ہے کہ یہ بھی علی مرزا کے پھیلائے ہوئے جال میں متاثر ہیں یا اس کے ہی چیلے چانٹوں کے اندر سے کوئی ایک ہے، کیونکہ یہ حدیث مجھے بارہا پیش کی گئی اس سے پہلے بھی، اور بتایا گیا کہ دیکھو حضرت معاویہ کی گفتگو خود امام بخاری کس طرح لائے ہیں۔ اور عوامی ذہن ایسا ہے کہ وہ صحیح طور پر سیاق و سباق نہیں دیکھتی، بس ایک روایت سے نتیجہ اخذ کر لیتی ہے، جبکہ علماء اسلام کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں۔ ایک روایت سے تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی اور اسی سے آپ فیصلہ کر لیں گے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جہاں تک کسی باب میں اختلاف ہو تو وہاں ضروری ہوتا ہے کہ تمام روایتوں کو جمع کیا جائے۔ عموماً میں کمنٹس کے جوابات نہیں دیا کرتا، خاص کر اس اعتبار سے جن کے پاس ضد اور حد درمی ہے، لیکن میں نے یہ بات اس واسطے یہاں پر چھیڑی ہے اس ایپیسوڈ میں، جو دیکھے ہوں گے ان لوگوں کے دلوں میں ضرور خیال آیا ہوگا، اور اگر میں سکوت اختیار کروں تو ہو سکتا ہے ان کے لحاظ سے غلط فہمی ابھرے اور وہ لوگ سمجھیں کہ بات تو یہ صحیح کہہ رہا ہے، بخاری کی دلیل ہے۔ یہی بخاری و مسلم کی دلائل سامنے بتلا کر علی مرزا نے کیا کیا، ایک ایسا ہوا کھڑا کیا ہے جس سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ کچھ بھی ہو لیکن بات دلیلوں سے کرتا ہے۔ لیکن ہر بار میں کہتا ہوں کہ دلیلوں سے بات کرنے پر بھی لیکن اس بات کے لیے وہی بات دلیل ہے، یہ ثابت کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ بات اور ہے کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ بات اور ہے کہ کیا اسلاف نے بھی ان احادیث سے وہی مطلب نکالا، یہ بہت اہم ہے۔ جو کہ اس جاہل نے کیا کیا ہے، اس بات کو تو بالکل فراموش کر دیا ہے۔ جو دلائل یہ دے رہا ہے وہ دلائل سے کیا وہی دلائل اس بات کے لیے اسلاف نے بھی لیا تھا؟ یہ ہرگز نہیں ہے، یہ اس کی اپنی خام خیالی ہے۔ لوگوں کو تو یہی پڑھاتا سکھاتا ہے، نہ ماں بابی ہوں، نہ میں سنی سنائی باتوں پر عمل کرتا ہوں، میں تو علمی کتابی ہوں۔
لیکن یہ علمی کتابی کا نعرہ کرنے والا علم اور کتاب سے جو باتیں وہ خود بیان کرتا ہے، اس کو ماننے والے اسی کو بابا بنائے ہوئے۔ علمی کتابی ہونا تو کیا ہے، سننے والے ہر کوئی تو وہ چیز جا کے نہیں پڑھیں جو اس کو بات کو مان رہے ہیں۔ تو گویا کہ سب باباؤں کو انہوں نے تو ختم کیا، خیر اس بارے میں الگ سے بات ہوگی، لیکن خود کو بابا بنا بیٹھا یہ۔ اب اس بابا کی جو تشریح ہوتی ہے، اسی تشریح کو لے کے کیا سینے سے لگائے ہوئے لوگ ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو حدیث سے بات کرتے کرتے اپنی بات جو درمیان میں ملاتا ہے نا، وہ کہاں حدیث میں آئی ہے؟ اس حدیث کی دلیل، اس حدیث کی سند، اس حدیث کا معاملہ فلاں بات کے لیے دلیل بنتا ہے، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ تو اسی علی مرزا کے ہیں۔ تمام باباؤں کو تو نکال دیا، لیکن خود بابا بن بیٹھا، اور ان لوگوں کو پتا بھی نہیں چلا کہ یہ سب باباؤں کو چھوڑ کے یہ سب سے بڑا شیطان بابا کو بنا لیا۔ پہلے کے جو تھے کم از کم تو کیا تھا، ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس عربی نالج تھی، وہ اسلاف میں سے تھے، انہیں تفقہ فی الدین تھا، لوگوں نے ان کی بات مانی تو واقعتاً ان کے اندر وہ صلاحیتیں بھی تھی۔ لیکن آج اس کی بات جو مان رہے ہیں نا، وہ تو کیا ہے، ہر صلاحیت سے عاری ہے، نہ کہ کچھ علم ہے، نہ کیا فقاہت ہے، نہ ذہانت ہے، بس کیا ہے توڑ مروڑ کے مرچی مسالہ لگا کر بیان کرنے کے لیے ایک فن ہے، بس وہ آ گیا ہے جو دنیا داری کا فن ہے، دینداری کا تھوڑی ہے۔ تقویٰ تو جھلکتا نہیں ہے۔ اس کو ماننے والوں میں نے دیکھا کہ تقوی ہی کی کمی ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے اچھی طرح داڑھی رکھے ہوئے تھے، بہت سے لوگ اس کو مان کے داڑھی کاٹنے کے لیے کیا ہے آگے بڑھ گئے، اور ان کی داڑیاں چھوٹی ہوگی۔ میں کہتا ہوں اگر یہ اللہ والا ہے تو اس کی صحبت سے کیا ہے، آپ لوگوں کے اندر دینداری آنی چاہیے، یا آ کر تقوی سے دور اور دنیا داری آتی ہے۔ اور اسی طرح بعضوں نے کیا ہے، جیسے داڑھی آئی تھی ویسے چھوڑ کر ماشاءاللہ اپنی داڑھی کو کیا ہے جیسے ہی اللہ نے دی ہے وہ رکھا کرتے تھے، لیکن اس کے بقول بہت سے نے کیا ہے کالی ڈائی کرنا شروع کر دیا۔ میرے پاس وہ مسئلہ آیا ہوا ہے، کبھی تفصیلی جواب دوں گا، کہ اس نے کہہ دیا کہ داڑھی کو کیا ہے کالا بھی لگا سکتے ہیں رنگ، بلکہ لگاؤ، اور اس کے لیے کیا ہے خواہ کے وہ دلائل لے کے آیا ہے جو دلائل کبھی کتاب و سنت کے مقابلے میں معتمد ہو ہی نہیں سکتے، اعتماد کیا ہی نہیں جا سکتا۔ مولانا طارق جمیل دیکھیے داڑھی کو کیا خطاب لگاتے ہیں، کیا ان کا خطاب لگانا، انہیں اپنی داڑھی کالی کرنا کیا ہے سب لوگوں کے لیے دلیل ہے؟ وہ تو جھوٹے قصے کہانیوں کے لیے مشہور ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح کا ایک ماحول پیدا کر دیا گیا ہے۔ اس ماحول کے حساب سے میں نے مناسب سمجھا کہ اس بات کو کیا ہے خاص کر جواب دے دیا جائے۔ جو کمنٹس میں اس میں حدیث پیش کر کے اس نے بتایا ہے کہ دیکھو امام بخاری نے کیا لکھا ہے، اور حدیث نمبر ہے 4108۔ ہاں بالکل یہ حدیث ہے، ہم بھی مانتے ہیں جی حدیث ہے۔ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ حضرت ابن عمر راوی ہے، خود وہ اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ میں جب اپنی بہن حفصہ کے گھر میں داخل ہوا تو ایسی حالت تھی کہ ان کے بھی کیا ہے غسل کر کے آئے ہوئے پانی ٹپک رہا تھا ان کے کیا ہے بالوں سے، اور حضرت ابن عمر نے کہا کہ لوگوں نے دیکھو کیا کیا کہ اسی عمارت اور سیاست کے مسئلے میں ہم کو بالکل ہی بلا دیا، نظر انداز کر دیا۔ تو حضرت حفصہ نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، جاؤ، تمہارا انتظار لوگ کر رہے ہیں، کہیں لیٹ جانے سے کہیں دیری ہو جائے تو کیا اختلاف اور بڑھ جائے۔ تو بہرکیف وہ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دراصل کیا ہے حضرت معاویہ ایک خطاب کرتے ہیں، اس خطاب میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ کوئی ہے جو اس خلافت کے معاملے میں مجھ سے بات کرنے کی جرات کر سکے، ذرا آؤ قریب میرے، کوئی کہ ایک دھمکی آمیز ہے لہجہ۔ پھر اس کے بعد حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے تو وہ جان لے کہ تم سے زیادہ میں خلافت کا حقدار ہوں، اور تمہارے باپ سے زیادہ۔ تو یہ بات دراصل سامنے لا کے کیا ہے باپ سے زیادہ حضرت عمر پر لعن طعن کی۔ اور اسی طرح وہاں پر حبیب بن مسلمہ
وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے تیار ہو گیا لیکن بعد میں کیا ہے فتنہ و فساد کی وجہ سے میں نے جواب نہیں دیا. یہ روایت آئی ہے. اب یہ روایت لا کے کہنے والے کہہ رہے ہیں، بغض صحابہ کو اس طرح نکال رہے ہیں کہ دیکھو حضرت معاویہ نے کیسی بات کی، اور امام بخاری اس کو لائے ہیں جس میں تردید کرنے کا یا ضعیف حدیث کہنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ امام بخاری اس کو کہاں لائے، کس باب کے تحت لائے ہیں؟ حدیث نمبر تو آپ نے بتا دیا، لیکن حدیث نمبر سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے نا کہ باب کون سا ہے، کتاب کون سی. کتاب الایمان میں لائے ہیں. ہاں، کہاں لائے ہیں؟ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کس کتاب کے تحت لایا ہے؟ کتاب المغازی. سب سے پہلی بات سمجھ لیجئے، حضرت امام بخاری نے اس کو کتاب المغازی کے اندر لایا ہے، یعنی غزوے کے جو باتیں ہوتی ہیں، جنگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں کے بیان میں. اور باب یہ ہے کہ غزوہ خندق کے سلسلے میں باب باندھا ہے، اس میں یہ چیز لائی ہے. اگر امام بخاری رحمہ اللہ کا عقیدہ یہی تھا کہ اصحاب رسول اللہ پہ لعن طعن کرنا یا حضرت معاویہ کے شان میں گستاخی کرنا، تو باب باندھتے تھے کہ حضرت معاویہ نے کس طرح حضرت عمر کی گستاخی کی تھی، یا یہ باب باندھتے تھے کہ صحابہ جس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نظر میں کیسے تھے، یا یوں باندھتے تھے کہ حضرت معاویہ نے بہت بڑی غلطی کی، یا یوں باندھتے تھے کہ حضرت ابن عمر کو حضرت معاویہ نے بڑا سخت جواب دیا. ایسا کوئی نہیں ہے. وہاں تو کیا ہے، کتاب المغازی ہے، غزوات کا بیان ہے، اور اس میں غزوہ خندق کے بیان کے تحت یہ روایت، غزوہ خندق کہاں اور یہ بات کہاں. روایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام بخاری کا ہرگز عقیدہ نہیں تھا یا حضرت معاویہ کے شان میں گستاخی تھی. اگر ہوتا تو کیا ہے، عنوان ہی چینج ہو جاتا جس عنوان کے تحت لائے ہیں. کیونکہ امام بخاری کی فقہ تو ان کے تراجم میں ہے، یہ تو مسلمہ اصول ہے. تمام ائمہ اور تمام اہل علم مانتے ہیں کہ اصل فقہ، اصل سمجھ تو ان کے تراجم میں ہے. انہوں نے جو کیا ہے ترجمے متعین کیے ہیں، انہوں نے جو باب متعین کر کے حدیث لائے ہیں، اس کے حدیث کی تطبیق اور اس باب کی تطبیق میں بڑے بڑے علماء اپنی زندگیاں کھپا دیے اور بتایا کہ جس شان کے ساتھ انہوں نے اس میں فقہ کو ظاہر کیا ہے یہ کسی اور نے نہیں کیا ہے. یہ بدبخت کو نہ حدیث کا علم ہے، نہ محدثین کی کتابیں پڑھی ہوں گی، بس نمبرات رٹتا رہتا ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. انٹرنیشنل نمبر کے نمبرات کون لگائے؟ یہ تو بعد میں آئے نا جی. بخاری کو سمجھنے کے لیے ان کے استادوں سے سمجھنا چاہیے، ان کے شارحین سے سمجھنا چاہیے. یہ کتاب المغازی کی ہے، جنگوں کے بیان کی حیثیت سے. اور یہ روایت کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ واقعہ کب کا. یہ واقعہ دراصل آپ شارحین حدیث کے پاس جا کے دیکھیں گے، اس کی شرح پڑھیں گے، فتح الباری میں پڑھیں گے، امام ابن حجر عسقلانی جو روایت کیے ہیں، جو ان کی تشریح کی اس میں پڑھیں گے تو صاف ظاہر ہوتا ہے یہ تو تحکیم کے وقت کا مسئلہ تھا، جبکہ بالکل دو بدو ایک دوسرے سے کیا ہے بڑا زبردست معاملہ ہو رہا تھا. وہ تو ہم بھی مانتے ہیں اس وقت غلطیاں ہو رہی، غصے میں انسان کچھ بھی کہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے. تم نے تو یہ تو بتا دیا کہ حضرت ابن عمر کو انہوں نے اس طرح کہا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس کے بعد حضرت ابن عمر کو کتنی مرتبہ انہوں نے ملاقات کی اور خود ابن عمر مدح اور تعریف کیا کرتے تھے. اور ابن عمر حضرت معاویہ میں 20 سال کی حکومت میں راضی تھے، حتیٰ کہ یزید کو خلیفہ بنانے کے سلسلے میں خود بھی حضرت ابن عمر نے مخالفت نہیں کی. کہا کہ اگر آپ کہیں گے امت متفق ہو جائے گی تو میں بھی متفق ہو جاؤں گا. اس حد تک انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے. اگر یہ بات ان کے دل میں بیٹھی ہوئی ہوتی تو وہ نہیں کہتے کہ آپ نے فلاں دن مجھے یہ کہا تھا، آج آ کے کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے بات. بھائی بڑوں میں جب کوئی لڑائی ہوتی ہے تو بچوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس لڑائی کے الفاظ کو لے کر یہ لوگ جھگڑا کریں؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تحکیم کے وقت کا مسئلہ تھا جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. جنگ صفین کے معاملے میں دو بدو لڑائی تھی ہی، الفاظ ہو سکتے تھے کٹھن ہو جائیں، حتیٰ کہ الفاظ کیا ہیں جی، وہاں تو قتال ہوا تھا نا جی، باقاعدہ شہید ہوئے تھے دونوں طرف سے مسلمان، تقریباً کئی ہزار، بعض روایتوں کے اندر 70,000 کا بھی لفظ آیا ہے. اب اس کو لے کے آپ کیا کریں گے؟ عام حالات کے حساب سے منطبق کرتے ہوئے کہیں گے کہ دیکھو حضرت معاویہ نے یہ کہا. انسان اپنی حالت کیا ہے، کبھی اچھی ہوتی ہے کبھی غصے کی ہوتی ہے، لیکن بعد میں معافی مانگ لے، بعد میں کیا ہے ان کو گلے لگا لے اور وہ راضی ہو جائیں، تو تم کون ہوتے آگے آنے والے جو اٹھا کے بتاتے ہو کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا؟ بڑوں کی لڑائی. صحابی کو کیا کہتا ہے، صحابہ ایک دوسرے کے درمیان کیا کہیں، اس کا مسئلہ نہیں ہے ہمارا. یہ ان کے رتبے کے لوگ تھے، انہوں نے آپس میں بات چیت کی، یہ معاملہ ختم. مسئلہ یہ ہے کہ ان باتوں میں ہم اپنی خیالات، ہم اپنی باتیں ایڈ کریں گے یا ہم اپنے فیصلے سنائیں گے، نہیں، یہ نہیں ہوگا. اہل سنہ والجماعہ کا متفقہ عقیدہ یہی ہے کہ صحابہ کے مشاجرات میں سب کے سب کیا ہیں، اسی بات کو صحیح جانا ہے کہ زبان کو خاموش رکھیں، کف اللسان، زبان کو بند رکھیں. وہ معاملے اللہ جانے، اور وہ مجتہد تھے، انہوں نے جو کیا اللہ معاف کرنے والا ہے. ایک دوسرے کو انہوں نے گالی بھی دی ہوگی، معافی بھی ہو گئی ہوگی، یا خود انہوں نے معاف کر دیا ہوگا جس کو ایذا دی ہوگی. آپ کون ہوتے جی 1400 سال بعد آ کے ان پر کیا ہے نکیر کرنے والے، جبکہ حضرت ابن عمر کو کیا ہے اس پر ملال نہیں. حضرت ابن عمر ہمیشہ مل کے رہے. اس کے بعد حضرت ابن عمر تعریف کیا کرتے تھے حضرت معاویہ کی. 20 سال کی خلافت میں کبھی وہ لفظ پھر اس کے بعد انہوں نے نہیں بولا، یا وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے اس پر جماعتیں نہیں بنائی کہ دیکھو حضرت معاویہ نے کیا کہا اس دن، اور اس کے مطابق تو ہم کو کیا ہے ایک جتھا بنائیں گے، ہم ان کے خلاف کیا ہے جہاد کریں گے، یا ان کے خلاف کیا ہے کچھ نہ کچھ شورش برپا کریں گے، کچھ نہ ان کے خلاف جنگ کرتے رہیں گے. کچھ بھی کہیں روایتوں میں کچھ نہیں آیا. تو اس ایک حدیث کو لے کر گمراہ کرنے والا یہ علی مرزا اپنے چیلے چانٹوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو بخاری کی حدیث ہے، اور یہ سب باباؤں کا انکار کرنے والے اس شیطان کو بابا بنا کے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں جی برابر بخاری کی حدیث ہے. بخاری میں کس کتاب کے تحت آئی ہے، بخاری نے کیوں لایا ہے؟ بخاری کا ایمان رحمہ اللہ کا ایسا ہوتا حضرت معاویہ پر طنز کرنا، تو پھر باپ باندھتے کہ دیکھو یہاں سے ثابت ہو رہا ہے حضرت معاویہ نے طنز کیا. لیکن وہاں تو کیا ہے، بالکل ایک خبر ہے، ایسا ہوا، ایک تاریخ کی گویا کہ ایک خبر، ایک واقعہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھا حضرت امام بخاری نے اس پر. اب لکھنے والا یہ ہے، بولنے والا یہ ہے کہ ان احادیث میں سے اپنے مطلب کی باتیں نکالو اور لوگوں میں کیا ہے ہنگامہ برپا کرو، اور اس بغض صحابہ کو اور بڑھاؤ. جن کے اندر ذرا سا کیا ہے محبت پیدا ہوئی ہوگی، ان محبتوں کو بھی حضرت معاویہ کے معاملے میں نکال دو. اب یہ جو کام کر رہا ہے یہ دراصل پکا بغض صحابہ رکھنے والا. ہم کو تو یہی مطلب ہے کہ جو صحابیت کے سلسلے میں ایتھنٹک اگر کسی کتابوں میں ایسی بات بھی آ جائے جو قبح کی ہو، کہ جو کیا عیب کی ہو، تو ہم اس کو کیا ہے اس سے نکالنے کی کوشش کریں گے. یہ نہیں کہ ہم اس کو سہارا بنا کر اس کے اوپر اور لان تان کر کے اور حضرت معاویہ کی شان گھٹائیں گے. یہ اصول ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے تاریخ کو پڑھنے کا اصول بنائی. پہلے تو ضعیف ترین جتنے بھی چیزیں رابضی راویوں کے جتنے بھی معاملات ہیں، تاریخی کتب کے قصے کہانیاں جتنے بھی، اس کو اٹھا کے پرے رکھیں. اور اسی طرح دوسری بات جو ہے ایتھنٹک طریقے سے بھی اگر آ جائیں تو ہمارا مسلک یہ ہے کہ ہم اس کی مدح کریں گے، ہم اس کے لحاظ سے تدبیق دیں گے کہ اس میں سے کسی طرح حضرات صحابہ کرام پر لان تان ہونے والے لفظ کی ہم صحیح تشریح کر سکیں. یہی اللہ والوں کا کام ہے. اسی کو اللہ نے جنتیوں کے کیا صفات میں گنایا ہے کہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ یہ لوگ جب کسی بات کو سنتے ہیں تو اس کے بہتر طریقے کو، احسن طریقے کی اتباع کرتے ہیں، اس کا غلط معنی نہیں لیتے. کیونکہ صحابہ کی عدالت قرآن بیان کرتا ہے، صحابہ کی سچائی قرآن بیان کرتا ہے، صحابہ کا امتحان اللہ نے لیا ہے، صحابہ کے امتحان کے بعد نتیجہ اللہ نے کہا ہے. ہاں
جب قرآن کے مقابلے میں کچھ باتیں ایسی آئیں گی تو ہم بخاری کی حدیث کا انکار تو نہیں لیکن تطبیق تو دے سکتے ہیں نا جی. لیکن جو پہلے سے تلا ہوا بیٹھا ہے کہ ہم ایک ایک بات کو کیا ہے حضرت معاویہ کے خلاف لائیں گے، تو اس کے لیے تو کیا ہے بہت بڑا معاملہ مل گیا. وہ تو کیا ہے خوشی خوشی جانے گا کہ اب تو ہمیں کیا ہے سرمایہ مل گیا، کچھ نہ کچھ مل گیا حضرت صحابہ پر بولنے کے لیے. تو یہ صفت ظاہر کرتی ہے کہ یہ بدبخت نہ اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے، نہ اسلام سے، نہ دین سے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے. یہ اصل میں پکا رافضی شیعہ یا نہیں تو مخالفین اسلام کے اندر ہے. تو اس حدیث کو اچھی طرح سمجھ لیجئے جو علی مرزا کیا ہے پھیلا رہا ہے. اور حدیث نمبر سے کیا ہے، اسی واسطے کیا ہے اگر ان کو پوچھا جائے جس نے یہ شیئر کیا ہے، بھائی صاحب آپ نے نمبر تو شیئر کر دیا لیکن ذرا بتاؤ کہ یہ کس کتاب میں کس باب کے تحت آیا ہے، تو ان کو بھی شاید معلوم نہیں ہوگا اور ڈھونڈنے کی سکت بھی نہیں رکھتے ہوں. کبھی بخاری کی کتاب کو دیکھا ہوتا نا جی، وہ تو اسلام سیریز 360 کا حوالہ دے کے بول رہے ہیں جاؤ اس میں نمبر مارو تو 30 مل جائے گا. بھائی ایک چیز کو ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے بڑی محنت کر کے اسلام 360 کا ایپ بنایا، اس واسطے کہ عوام کو آسانی ہو، اس واسطے نہیں کہ صحابہ کے لعن طعن میں احادیث جوڑنے کے لیے تمہارے لیے ممید اور معاون ہو. اصل فہم حاصل کرنا ہے تو اسلام سیریز 360 کافی نہیں ہو جاتا، کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں اور فقہ علماء سے سیکھنا پڑتا ہے. تو یہ حدیث جو آئی ہے مغازی کی ہے، اور مغازی میں اس وقت کے لحاظ سے جو پہنچا امام بخاری نے اسے لکھا. ایسے ایسے باتیں ہوئی. اور غزوہ خندق کے سلسلے میں یہ حدیث کیوں لائی گئی، یہ خود ایک بہت بڑی فقہ ہے، سمجھنا چاہیے. یہ تو تحکیم جنگ صفین کا معاملہ ہے. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جنگ کے اندر ایسے کچھ معاملات ہو جاتے ہیں اچھے اچھے لوگوں سے بھی، بس مسئلہ ختم. اس کے بعد تو شاید حضرت ابن عمر نے بھی کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے معاف کر دیا ہوگا، ورنہ تو دل میں ایک رکھ کے تو وہ حضرت معاویہ سے نہیں ملے ہوں گے. 20 سال کا عرصہ جو گزارا ہے نا جی معاویہ کے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں تو حضرت ابن عمر تھے. اور خود اس حدیث میں بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جب ان کو برا لگا تب بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی. تو کی امت کے اندر اختلاف نہ ہو، ان کو اتنا خیال ہے کہ ان پر بات ہو رہی ہے پھر بھی وہ بات نہیں کر رہے ہیں اور امت کے اختلاف کا خیال کر کے چھپ رہے ہیں. اور آپ آج کیا ہیں تقریباً 1400 سال بعد آ کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی یہ معاملہ ہوا اور امت میں اختلاف ڈال رہے. حضرت ابن عمر نے نہیں کیا وہ کام، انہوں نے اس پر بات ہی نہیں کی. تو اللہ کے لیے سمجھا کرو. پہلی بات اصولی اعتبار سے حدیث کا حوالہ خالی دے دینا کافی نہیں ہے. جس بات کی تائید میں دلیل دے رہے ہیں اس دلیل کو اسلاف نے بھی دلیل مانا ہے یا نہیں. خالی کتابوں کے حوالے سے کام نہیں چلتا. امام بخاری اگر جو بات کی تائید میں تم بخاری کی حدیث لا رہے ہو، کیا امام بخاری اس کو مانتے تھے تو وہ باب ہی کیوں کتاب المغازی میں کیوں لائے؟ تو نہیں مانتے تھے. دوسری بات، یہ سب سے اہم ترین بات ہے، مشاجرات صحابہ میں کف اللسان ہی کو اہل سنت والجماعہ کا مسلک بنایا ہے. تمام علماء ائمہ اس پر متفق ہیں کہ مشاجرات جو ہو گئے، ایک دوسرے میں لڑائی جھگڑے جو ہو گئے، بات چیت جو ہو گئی، اس معاملے میں ہم نتیجہ نہیں نکالیں گے. ہم اللہ اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں گے. اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ بھی کیا ہے ان کے ساتھ ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالی ان سے وعدہ تو حسنہ کا کیا ہے، کلم وعد اللہ الحسنہ، کہ اللہ سب سے کیا جنت کا وعدہ کیا. اس واسطے ہم زبان کھل کے اپنا ایمان خراب نہیں کریں گے. ان کے درمیان جو کچھ ہوا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم اس پر نتیجہ آج نہیں نکالیں گے. تیسری جو سب سے اہم بات ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے اس حدیث کو، وہ یہ ہے کہ بڑوں کا مسئلہ ہے، چھوٹے زبان نہیں کھولتے. گھروں میں نہیں ہوتا کہ ماں باپ بات کر رہے ہیں، بچہ کیا ہے کچھ بات کرے تو کہتے ہیں کہ بیٹھ یہ ہمارے مسئلے ہیں. یہی معاملہ ہے یہ بھی. اور اس میں سب سے اہم ترین اصول میں بتلا رہا ہوں، دیکھیے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے پر بات چیت کریں، ایک دوسرے پر کچھ باتیں کہیں، ایک دوسرے سے لڑائی کریں تو یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن ہم اس کو دلیل بنا کے ان پر سب وہ شتم نہیں کر سکتے. ہاں
مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صحابہ کے درمیان کیا بات ہوئی، مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کے معاملے میں ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ نے یہ مکلف نہیں بنایا کہ صحابہ نے جو کچھ کیا ہے اس کی پوچھ آپ سے ہوگی، تم جو کر رہے ہو اس کی پوچھ ہوگی، صحابہ نے جو کیا وہ ان سے ہوگی اور اللہ وعدہ کر چکا ہے انہیں معاف کرنے کا، تم کون ہوتے ہو جی؟ تو یہ بات میں نے مفصل طور پر اس واسطے بیان کر دی کہ اس طرح کے بخاری کے، مسلم کے دلائل لا کے یہ علی مرزا کے چیلے چانٹون یا آ کر اس کو ماننے والے اس کو بابا بنا کے جو بٹھائے ہوئے ہیں، ہر بات سمجھتے ہیں کہ وہی کے مطابق بولتا ہے، تو اس کے لیے دراصل جواب ہو جائے کہ اگلے اس طرح کی باتیں بھی ان تین پر پرکھ لیجئے اور رد کر دیجئے۔ ہاں، ان تین باتوں پر جو میں نے گزشتہ میں کہا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ دلیل تو ہے، لیکن جس بات کی تائید میں تم دلیل لا رہے ہو، یہ دلیل اسلاف بھی مانتے تھے، یعنی جس کتاب کے حوالے سے وہ کتاب صاحب کتاب ہی مانتے تھے اس کو، تو اس واسطے باپ اور وہ کتاب دیکھیے جس کے تحت وہ لائے، جس چیپٹر کے تحت وہ لائے، معلوم ہو جائے گا۔ تو دوسری بات جو ہے وہ یہ کیا کہ صحابہ کا معاملہ ہے، اس میں ہمیں خاموش رہنے کا۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ، ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ مشاجرات کو لے کر ہم فیصلہ کرنا ہے، بلکہ ہمیں صرف حکم یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے، بقیہ جو چیزیں ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ان باتوں کو میں آپ کے سامنے واضح کرنے کے بعد اب آئیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خاص کر حکمرانی کا جو انداز تھا، جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا کیا تھا، جو کہ تقریباً 20 سال حکمران رہے، 41 ربیع الاول کے مہینے میں، 41 ہجری ربیع الاول کا مہینہ تھا، جس میں حضرت حسن نے خلافت سے دستبرداری اختیار کی اور مکمل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پوری سلطنت اسلامیہ کے خلیفہ بن گئے۔ وہاں سے لے کر اختتام تک تقریباً 60 ہجری تک کیا اسلوب کی حیثیت سے، کیا طرز عمل تھا خلافت کا، اس حیثیت سے میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی طاقت میں بہت بڑا اضافہ ہو۔ ہاں، خانہ جنگی جو رک گئے، خانہ جنگی کی وجہ سے جو فتوحات رک گئے تھے، اس میں بہت بڑی وسیع توسیع ہوئی، اور اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کچھ اہم ترین سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے شعبہ جات قائم کیے۔ ان میں ایک مایہ ناز شعبہ تو وہ تھا جو ڈاک خانہ تھا۔ ہاں، ڈاک کا محکمہ حضرت عمر کے زمانے میں تھا، لیکن اس کو سب سے بہترین بنا کر اخبار اور خبریں بہترین طور پر فوری طور پر پہنچانے کا جو انتظام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے دور حکومت میں کیا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ہاں، وہ ڈاک خانے کو بہترین انداز میں اس طرح سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بنایا کہ ہر فاصلے پر ایک پولیس چوکی قائم کی، اور وہاں پر ہمیشہ تازہ دم گھوڑوں کے ساتھ تازہ دم سپاہی رہتے تھے، اور اخبار لے کے آنے والے، کتب لے کے آنے والے، خط لے کے آنے والے جو بھی ہیں، جتنا فاصلہ وہ تیزی سے طے کر سکتے تھے اتنے فاصلے تک ان کو فاصلہ ہوتا تھا۔ یعنی اس کے بعد اگر وہ تھک جانا ہے، یا گھوڑا تھک جاتا یا وہ انسان تھک جاتا، تو وہاں پر ایک دوسری چوکی ہوتی تھی جہاں پہنچا کے وہ ان کو کہہ دیتا کہ یہ دوسری منزل تک پہنچا دو، پھر وہاں کا منزل والا اس کو لے کے تیزی کے ساتھ نکل جاتا، اور یہ جو تھکا ماندہ وہاں پر سپاہی پہنچا ہے وہ آرام کے لیے رہ جاتا۔ اس طرح آن کی آن میں آج کا جو سسٹم ہم ترقی یافتہ واٹس ایپ وغیرہ کا سمجھتے ہیں، اس زمانے میں کچھ نہ ہوتے ہوئے انہوں نے یہ ترقی یافتہ سسٹم اپنے پورے حکومت پہ قائم کیا۔ اور اسی طرح دیوان خاتم کے نام سے ایک الگ شعبہ قائم کیا، جو افیشیلی لیٹرز کا چیک کرنے کا شعبہ تھا، کیونکہ حضرت عثمان کے قتل کے سلسلے میں ایک اہم بات وہ تھی کہ جو ایک لیٹر کے معاملے میں حضرت عثمان لکھا، یہ الزام لگا کہ بلوائیوں نے حضرت عثمان پر حملہ کیا تھا، جو کہ حضرت عثمان لکھے ہی نہیں تھے۔
تو اس واقعے کے بعد جب حضرت امیر معاویہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس خط کو اس بارے میں سوچ کر کہ اس طرح ہو سکتا ہے حکمران جماعت سے یا گورنروں سے یا آ کر بڑے افیشیل لوگوں سے جو بات آتی ہے اس کو حفاظت نہیں کر کے بہت سے لوگ الزام تراشی کر سکتے ہیں یا ان کی طرف کیا مہر لگا کے ان کی طرف نسبت کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، ایک ادارہ وہ قائم کیا کہ کوئی بھی لکھے، خلیفہ لکھے، گورنر لکھے، لیکن وہ خط سب سے پہلے کہاں آنا ہے، دیوان خاتم میں آنا ہے، اور اس خط کی ایک کاپی زیراکس تیار کر لیا جائے۔ یا رب، اس وقت زیراکس کا کوئی تصور نہیں، لیکن اس کی ایک کاپی بنا دی جائے۔ وہاں لوگ رہتے تھے، فوری طور پر اس کی ویسی ہی کاپی بنا لیتے تھے، پھر اس کے بعد اس پر سیل ہوتا تھا، پھر اس کے بعد وہ سیل کے ساتھ لیٹر جاتا تھا، تاکہ کیا ہے، اگر کل کے دن آپ کو کوئی الزام دے اور بتائے کہ خط میں یہ نہیں تھا، یہ تھا، یہ حرف تھا، وہ نہیں تھا، ایسا لکھا تھا آپ نے، تو دلیل کے طور پر وہ خط جو پہلے سے زیراکس کیا ہوا دیوان خاتم کے اندر ہے اس کو میچ کر کے دیکھ لیا جائے۔ کیسی مضبوط حکومت لا رہا ہے، دیکھیے۔ اور اسی طرح خانہ کعبہ کے لیے خاص طور پر ملازمین مقرر کیے کہ وہاں پر ہمیشہ 24 گھنٹے اس کی صفائی اور اس کی ستھرائی اور اس پر غلاف چڑھانا اور اس کے لیے صحیح طور پر تیاری کرنا، یہ تمام معاملات اس کے لیے مختص کر دیا گیا تھا، ایک عملہ جو کہ سب سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے شروع کیا تھا۔ اور اسی طرح تالیف قلب، عدل و انصاف، حقوق کی ادائیگی، اس معاملے میں بہت بہت بہترین طور پر نظم و نسق لانے کے لیے محکمات کو قائم کیا تھا، حتیٰ کہ ہر ایک کو عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ جا رہا تھا، خواہ وہ وظیفہ ہو، خواہ وہ کوئی مسئلہ ہو۔ ہمیشہ عدالت کے اعتبار سے اتنے زیادہ منصف اور بہترین عادل حکمران تھے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے بعد میں نے معاویہ سے بڑھ کر کسی کو حق کا فیصلہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اچھا، اسی طرح ابو اسحاق السبعی بیان کرتے ہیں کہ کسی نے کیا ہے تعریف کی کسی حکمران کی، تو کہتے ہیں کہ اگر تم حضرت معاویہ کی عدل اور انصاف کی اس زمانے کو دیکھ لیتے تو تم ان کو مہدی کہتے۔ ہاں، تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم دیکھ لیتے تو عدل کے اعتبار سے ان کے زمانے کو تو تم مہدی کہتے۔ حضرت مجاہد جو بہت بڑے کیا ہیں تابعی ہیں، ان سے بھی مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کو پا لیتے تو تم ان کو مہدی کہتے۔ ہاں، حافظ ابن کثیر اپنی البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات لائے ہیں۔ اسی طرح ایک بار امام اعمش کی مجلس میں حضرت عمر بن عبد العزیز کے بارے میں تعریف کی گئی، تذکرہ ہوا۔ اب یہی وہ ہے نا جی جنہوں نے کیا کیا، خلیفہ خامس کو حضرت عمر بن عبد العزیز سے جوڑ دیا اور حضرت معاویہ کو بادشاہ بنا ڈالا۔ یہ وہی ذہنیت کے لوگ ہیں۔ تو امام اعمش جو بہت بڑے امام ہیں، ان کے سامنے کیا ہے عمر بن عبد العزیز کے بارے میں تذکرہ ہوا، تو وہ کہتے ہیں اگر تم حضرت معاویہ کے زمانے کو پا لیتے تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ لوگوں نے پوچھا کیا پتہ چل جاتا؟ فرمایا کہ ان کے عدل و انصاف کا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کا تم حوالہ دیتے ہو، لیکن تم نے حضرت معاویہ کی حکومت کو نہیں پایا ہے۔ اگر تم ان کی حکومت کو پا لیتے تو تم کو پتہ چل جاتا۔ تو لوگوں نے پوچھا پتہ کس بات کا چل؟ ان کے حلم اور بردباری کا، وہ تو بہت مشہور تھے اس میں۔ نہیں، کہا کہ نہیں، بلکہ ان کے عدل و انصاف کے بارے میں کہتا ہوں۔ ہاں، آپ کا دور حکومت ہر اعتبار سے کامیاب تھا، مسلمان خوشحال تھے، امن اور چین کی زندگی گزار رہے تھے، رعایا کی بہتری اور دیکھ بھال بہترین ہو رہی تھی۔ بہت سے اقدامات صرف انتظام کی حیثیت سے حضرت امیر معاویہ نے کیا تھا۔ ہر خاندان میں گشت کر کے جا کے معلوم کرتے تھے، ایک محکمہ الگ سے قائم کر رکھا تھا جس میں
ان کے خاص اشخاص خاندانوں میں جا کے نگرانی کرتے تھے اور پوچھ تاچھ کرتے تھے، دیکھو تمہارے ہاں کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا ہے، ہاں کہاں جا کے بچہ پیدا ہونے کی اطلاع دینا، گورنمنٹ سے مانگنا، میرے ہاں کیا بچے زیادہ ہیں، کچھ کیا ہے مدد کیجئے، ان کے لیے کچھ وظیفہ، کہاں وہ بات، کہاں خود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین کی اتنی زیادہ کیا ہے اپنی امت کی فکر، اپنی رعایا کی فکر، کہ وہ خود لوگوں کو بھیج کے معلوم کرواتے تھے کہ دیکھو ایک ایک خاندان میں ٹٹول کے دیکھو کہیں کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا ہے، کوئی نیا مہمان تو نہیں آیا ہے گھر میں۔ اگر معلوم ہو جاتا تو فوری طور پر اس کا علم ہو جاتا اور اس کو رجسٹر میں نام لکھ لیا جاتا اور بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جاتا۔ کیا عدل کی خلافت تھی، کیا شاندار خلافت تھی۔ آج لاک ڈاؤن کے سلسلے میں ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں کے اندر بیٹھنے کے باوجود بھی حکومت کس تساہل سے کام لے رہی ہے اور کس طرح لوگ بھوکے پیاسے کروڑوں کے لوگ کیا ہیں ترس رہے ہیں اور ہزاروں کے مر رہے ہیں ان حالت میں بھی۔ لیکن یہاں ذرا اندازہ کرو کہ کیسے دیکھ بھال کی اپنے رعایا کی۔ امام بخاری اپنی کتاب اب الادب المفرد میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین نے حکم دیا تھا کہ غنڈوں اور بدمعاشوں کی لسٹ تیار کر کے بھیج دو، تاکہ اس کی وجہ سے نا ہمیشہ یہ سب کب کہ تمدن کے بہت آخری منازل میں شہروں کے اندر یہ تمام چیزیں آئے، لیکن حضرت معاویہ اپنے زمانے ہی میں کیا ہے ان سب چیزوں کو کیا ہے اہتمام کیا کرتے تھے۔ کون کون غنڈے ہیں، بدمعاش ہیں، ان سب کی ایک لسٹ تیار کر دی جائے تاکہ جب بھی کچھ فساد ہو فوری طور پر معلوم ہو جائے کہ کس نے کہاں سے کیا ہوگا، ان پر سخت اقدامات کیے جائیں۔ اور رفاع عامہ کے لیے نہریں وہاں پانی کا انتظام کیا، جو بند ہو چکی تھی نہریں ان کے راستے کھولے تاکہ لوگوں کو پانی آسانی سے پہنچ جائے۔ مساجد کی تعمیر تو کیا بے حساب، ہر جگہ جہاں ضرورت پڑی وہاں پر عامت المسلمین کے لیے کئی دوسرے اہم اقدامات کیے۔ ایسے ان کاموں کی وجہ سے عوام بھی بے انتہا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتی تھی، بہت محبت کرتی۔ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں منہاج السنہ کے اندر رحمہ اللہ، حضرت معاویہ کا برتاؤ اور اپنی رعایا کے ساتھ بہترین حکمران کا برتاؤ تھا، اور آپ کی رعایا آپ سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث، تمہارے امراء میں سب سے بہتر امیر وہ ہے جس سے تم ان سے محبت کرتے اور وہ تم سے محبت کرتا۔ اس حدیث کے مصداق حضرت معاویہ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ، لوگ بھی محبت کرتے تھے، وہ بھی بہت محبت کرتے تھے، اور تم ان پر رحمت بھیجو اور وہ تم پر۔ یہی معاملہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی تھا کہ لوگ ان پر رحمت بھیجتے تھے، سلام بھیجتے تھے، رحمت کی دعائیں کرتے تھے، اور یہ بھی ہمیشہ فکر کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے شام اور اہل شام جو لوگ ہیں بہت حضرت معاویہ کے لحاظ سے جان چھڑکتے تھے اور ہر حکم کی تعمیل کرنا اپنا فریضہ سمجھتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کی یہی وہ چیز تھی جس کو خود حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کبھی کبھی رشک سے کیا ہے یاد کیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، کیا بات ہے کہ معاویہ کے لوگ بغیر عطیہ، بغیر داد و دہشت، بغیر کوئی کیا ہے انعام و اکرام کے ان کی ہر طرح کی پیروی کرتے ہیں، اور جدھر وہ چاہتے ہیں ادھر ان کو حکم دیتے ہیں تو وہ کر گزر جاتے ہیں، لیکن تم ہو عقل مند بھی ہو، عطیات بھی پاتے ہو، لیکن پھر بھی میری نافرمانی کرتے ہو۔ یہ شیعہ علی کے بارے میں خود حضرت علی کہہ رہے ہیں، حضرت علی خود کہہ رہے ہیں کہ تم بدبخت ہو، نہ میری مانتے ہو نہ میری سنتے ہو، الٹا انعام و اکرام تو ہمیشہ لیتے رہتے ہو۔ حضرت معاویہ کے ساتھی کو دیکھو، وہ انعام و اکرام بھی نہیں لیتے، حضرت معاویہ کی بہت بہترین پیروی کرتے ہیں۔ ہاں، حضرت ثابت ایک آزاد کردہ غلام ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ روم کے غزوے میں حضرت معاویہ کے ساتھ شریک تھا۔ جنگ کے دوران ایک عام سپاہی اپنی سواری سے گر پڑا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہلے شخص تھے جو اپنے گھوڑے سے اتر کر اس کی مدد کے لیے دوڑے۔ ایک غلام کی
یہی اوصاف تھے جس کی وجہ سے کیا ہے ہر کوئی مانتا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر حکمران بنانے میں لگے رہتے تھے۔ اچھا، روزمرہ کے معمولات دیکھیے، بعضوں نے کیا ہے شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہی صرف ذکر کر دیا کہ دیکھو وہ بادشاہ تھے، وہ یہ تھے، وہ یہ کپڑے پہنتے تھے، وہ ایسا رہتے تھے۔ روزمرہ کے معاملات کے طور پر جو مورخین بیان کرتے ہیں، مورخ مسعودی دن بھر کے واقعات کا تفصیلی نقشہ جو کھینچے ہیں حضرت معاویہ کے حوالے سے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ آپ فجر کی نماز ادا کر کے زیر سلطنت ممالک سے آئی ہوئی رپورٹیں سننے کے لیے قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے اور تلاوت کے بعد گھر تشریف لے آتے۔ فجر کی نماز ادا کرتے ہی پہلی چیز جو ہے وہ رعایا کی فکر ہے۔ دوسرے طرف سے آئے ہوئے عمال جو لیٹر اور جو مصیبتیں اور جو فریادیں لے کے آتے تھے ان کو پہلے سنتے تھے، نماز فجر، اور خود پڑھاتے تھے۔ ہاں، یہ جو اعتراضات کرنے والوں کی نمازوں کا حال کیا ہو، ان بدبختوں کی نمازیں برابر نہیں ہیں، یہ حضرات صحابہ پر لعن طعن شروع کر دی۔ خود نماز فجر کو آتے اور نماز پڑھاتے اور پہلے رعایا کی کیا ہے باتیں سنتے، پھر قرآن مجید کی تلاوت کرتے، تلاوت کے بعد گھر تشریف لے جاتے اور ضروری احکامات جو بھی ہیں گھر کے لحاظ سے وہ جاری کرتے، پھر نماز اشراق ادا کر کے باہر تشریف لاتے۔ دیکھیے کیسے چاق و چوبند اور کس طرح اللہ کے بندوں کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کیے ہوئے، نماز اشراق ادا کرتے اور باہر تشریف لاتے اور خاص لوگوں کو طلب کرتے اور ان کے ساتھ دن بھر کے ضروری امور پر مشورہ فرماتے۔ پھر اس کے بعد ناشتہ لایا جاتا، پہلا کام رعایا کی، پھر قرآن، پھر گھر، وہاں کے امور کے انتظامات کے بعد پھر اشراق، پھر اس کے بعد جو لوگ خاص آئے ہوئے ہیں ملنے کے لیے، خاص کر وقت کے لحاظ سے وہ ضروری لوگ جو اس وقت وہاں کے لحاظ سے کچھ باتیں کیا ہیں بات کرنا چاہ رہے ہیں، ان سے کیا ہے ایک مجلس، پھر اس کے بعد ناشتہ۔ اور ناشتے میں بھی کیا آتا، ٹھاٹ باٹ ہی ذکر کر دیے ہیں، یہ روایتیں چھپا لی گئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ رات کا جو بچا ہوا کھانا ہوتا، باسی کھانا جو ہوتا ہے، ہاں یعنی باسی روٹی کے ٹکڑے کچھ بچت ہو گئے نا، رات کا بچا ہوا جو کھانا ہوتا وہ لایا جاتا ناشتے میں۔ ناشتہ کرنے کے بعد کافی دیر تک آپ لوگوں کے ساتھ رہتے اور مختلف موضوعات پر باتیں کرتے رہتے، پھر اس کے بعد بہت دیر بعد گھر تشریف لے جاتے، تھوڑی دیر میں تیار ہو کے پھر ظہر کے لیے مسجد میں آ جاتے۔ ہاں، اور اس میں آپ بیٹھ جاتے، ظہر کی نماز کو جو وقفہ ہوتا درمیان میں، اس میں سب کے لیے پوروں کے لیے کیا ہے فریاد رسی کے لیے بیٹھ جاتے، کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی حضرت معاویہ سے بات کرنے کے لیے کہ لوگ دربان کا کیا ہے ہوا کھڑا کر دیے، فلاں کر دیے، یہ دراصل سبب کے ساتھ تھا۔ دربان مقرر کیا، ہاں صحیح ہے، اور مسجد میں بھی ایک الگ سے کیا ہے ٹکڑا نماز کے لیے مقرر کیا تھا، نوافل وغیرہ، یہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ سب احتیاط کی بنیاد پہ تھا۔ حضرت علی کو جب کیا ہے قتل کیا گیا اور بدبخت نے کیا ہے نیزہ چلایا تو وہ اسی محراب کی طرف نہ تھا، حضرت عمر کا بھی یہی معاملہ تھا۔ ان سب باتوں کی وجہ سے کیا ہے حضرت معاویہ نے احتیاط کے طور پر وہ چیز ایک آڑ بنائی تھی، اور یہ بھی دراصل دربان بھی اس واسطے کہ حضرت عمر نے جب پوچھا تو کہا کہ ہم کیا ہیں وہاں پر رہتے ہیں جہاں پر مسلمان کمزور ہیں، اور اس حیثیت سے رومی لوگ ہم پر ہمیشہ حملہ کرنے کا کبھی بھی کیا ہے خطرہ رہتا ہے۔ تو یہ ایک طرف، لیکن عام معمول کیا تھا، ظہر کی نماز سے بہت پہلے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، اور ہر ایک کے لیے عام اعلان تھا کہ کسی کو روکو نہیں، ہر کوئی جو ملنا ہے مجھ سے مل سکتا ہے، خواہ وہ کمزور ہوں، دیہاتی ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، سب کی الگ الگ سنتے تھے ایک ایک تکلیف، اور حکم دیتے تھے کہ اس کے لیے یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، پورے جیسے خلافت راشدہ کے اندر معمول تھا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا،
یہی معمول، بالکل وہی وصف نظر آتا ہے ہم کو حضرت معاویہ کے اس وقت میں رضی اللہ عنہ۔ ہاں، وہ پورا وقت صرف لوگوں کی فریاد رسی کے لیے مقرر کرتے تھے۔ جب تمام لوگ اپنی حاجتیں بیان کر لیتے اور ان کے متعلق احکامات بھی جاری ہو جاتا، کوئی نہ بچتا، تو تب پھر دوسرا اندر جو بڑے لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے یا آ کر جو مخصوص ملاقاتوں کے لیے تیار کھڑے ہوتے تھے، ان کے لیے وقت دیتے تھے کہ ان کے لحاظ سے، ان کی خصوصی طور پر ان کی باتیں ان کے مرتبے کے لحاظ سے سنتے تھے، اور ان لوگوں کی جو حاضری کے لیے جو ضروریات ہوتے تھے ان لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، اور پھر دوپہر کا کھانا کھاتے تھے۔ اس وقت تک کاتب بھی حاضر ہو جاتا تھا اور آپ کے سرہانے کھڑا ہو جاتا تھا، اور اتنی مصروف اور اتنا وقت رعایا کو دے رہے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت بھی خاموشی سے نہیں بلکہ کتابت کرواتے جاتے تھے کہ دیکھو فلاں کو یہ کرنا ہے، فلاں کو یہ کرنا ہے، فلاں نے فریاد یہ کی تھی، فلاں نے فریاد کہ بات کرتے رہے اور دوپہر کا کھانا بھی کھاتے رہے، اور وہ دراصل لکھی ہوئی بات کو سناتا جاتا تھا، آپ کھاتے جاتے تھے، لکھواتے جاتے تھے کہ دیکھو اس کو یہ کرنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ظہر کی نماز کے لیے تشریف لے آتے۔ نماز ظہر کے بعد خاص مجلس وزراء کی ملکی امور میں جو ضروریات ہوتے ہیں، جو احکامات ہوتے ہیں، اس کو جاری کرنے کے لیے جب بیٹھتے تو عصر ہو جاتی۔ عصر کی نماز ادا کر کے پھر عشاء کے وقت تک مختلف امور میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ عشاء کی نماز کے بعد امور سلطنت پر خاص گفتگو کرتے، اور یہ گفتگو کبھی کبھی علمی مباحث چھڑ جاتے اور سلسلہ رات گئے تک رہتا۔ آپ نے دن میں 5 اوقات ایسے رکھے ہوئے تھے، مسعودی کہتے ہیں کہ 5 اوقات ایسے رکھے ہوئے تھے جس میں بلا کسی دربان کے ہر کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے آ کر بات کر سکتا تھا، اپنی فریاد کر سکتا تھا، اپنی ضرورتیں پوری کر سکتا تھا۔ اور حلم کے اعتبار سے، بردباری کے اعتبار سے، سہنے کے اعتبار سے کوئی گالی دیتا، کوئی آ کر لان تان کرتا، کبھی حضرت معاویہ نے اس کو پلٹ کے جواب نہیں دیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ بڑا اچھا کیا۔ ہاں، اس حد تک ان کا حلم لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ حضرت معاویہ کو حلم کے بغیر تصور کرنا ناممکن ہے۔ بعض اوقات تو مخالفین بہت منہ پھٹ ہوتے، آ کے کیا ہے ایسے باتیں کر جاتے، لیکن حضرت معاویہ ان کو بھی ہنس کے ٹالتے اور ان کی مداوا اور ان کی کیا ہے ضروریات کو پورا کرتے۔ بڑے بڑے سرداروں کی مخالفت دراصل حضرت معاویہ کو کچھ نہیں بگاڑ سکے، اس واسطے کہ وہ بڑے اخلاق والے تھے۔ ابن عون کا بیان ہے، حضرت معاویہ کے زمانے میں رضی اللہ عنہ ایک عام آدمی کھڑا ہوتا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ اے معاویہ، تم ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جاؤ ورنہ ہم تم ہی سیدھا کر دیں گے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھلا کس چیز سے سیدھا کرو گے؟ تو وہ جواب میں کہتا کہ لکڑی سے۔ فرماتے کہ اچھا تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ یا رب، یہ وہی کیفیت نہیں ہے جو حضرت عمر کے دور خلافت میں لوگ کھڑے ہو کے کہتے تھے۔ عین خلفائے راشدین کا جو نمونہ ہے وہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کا بھی نمونہ ہے۔ ایک عام آدمی اٹھ کے کھڑا ہو اور کہتا کہ دیکھو ٹھیک ہو جاؤ، صحیح رہو ہمارے ساتھ، عدل کے ساتھ رہو ہمارے ساتھ، ورنہ ہم تمہیں ٹھیک کر دیں گے۔ اگر جس طرح پیش کر رہے ہیں حضرت معاویہ کا خاکہ ظالم جابر بادشاہ کی حیثیت سے، اگر یہ کوئی کہتا تو حضرت معاویہ کیا کرتے؟ تب جلاد کو حکم نہیں دیتے ان کی گردن اڑا دو؟ نہیں، بلکہ روایتوں میں کیا آتا ہے کہ وہ بردباری کے ساتھ پوچھتے کہ اچھا تو کیسے سیدھا کرو گے؟ وہ کہتا کہ لکڑی کے ساتھ، یعنی مار کے۔ تو حضرت معاویہ کہتے پھر تو کیا ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں میری رعایا کے اندر کہ میں اسے ادھار پیدا کر لوں گا اگر میری کوئی غلطی ہوگی۔ یاد رکھیے، اس حد تک یہ واقعہ ہے صحیح سندوں کے ساتھ کہ ایک جمعہ میں خود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آئے اور جمعہ میں اعلان کیا کہ دیکھو میرا مال بھی میرا ہے اور مال غنیمت کا اور بیت المال کا مال بھی کیا ہے، میرا ہے، میں جیسے چاہے خرچ کروں۔ لوگوں نے کچھ نہیں کہا۔
پھر اس کے بعد دوسری جمعہ آئے، یہی اعلان کیا، لوگوں نے کچھ نہیں کہا۔ تیسری جمعہ آئے تو یہ اعلان کیا تو ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، یہ ہرگز بات صحیح نہیں ہے، بیت المال کا مال آپ کا ہرگز نہیں ہے، یہ عوام کا ہے، آپ ان کے مطابق انہیں تقسیم کرنا ہے۔ حضرت معاویہ بڑے خوش ہوئے، انہیں بلایا اور اپنے اندر لے گئے۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں غصے میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت معاویہ نے سب لوگوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، یہ میں اور وہ جو کہنے والا شخص ہے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم دونوں خوشی سے باتیں کر رہے ہیں۔ تب لوگوں نے پوچھا کہ کیا حال ہے، کیا ہوا ایسا؟ تو کہا کہ دیکھو، بدترین زمانے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا تھا کہ حکمران جو بھی کریں گے، رعایا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو ان کو ان کے غلطیوں کو روکے اور ان کو بتائے کہ یہ غلط ہے۔ وہ سب سے بدتر زمانہ ہوگا اور سب سے بدتر حکمراں ہوں گے۔ اور مجھے بھی ڈر ہو گیا کہ کہیں میں بھی اس لسٹ میں نہ آ گیا ہوں، تو اس واسطے میں نے پہلا جمعہ اعلان کیا، غلط اعلان کیا، اس واسطے کیا کہ کیا ہے لوگ اٹھ کے مجھ سے کہیں، لیکن کوئی جواب نہیں آیا تو مجھے کیا ہے بڑی افسردگی ہوئی، بڑا اداس ہوا۔ پھر دوسرا جمعہ میں کیا کیا، وہی اعلان کیا اور سوچا کہ اب تو کوئی اٹھے گا، اب بھی نہیں اٹھا۔ تیسرے جمعہ میں نے اعلان کیا تو اب یہ شخص اٹھ کے بتائے کہ دیکھو، بیت المال اللہ کے بندوں میں تقسیم کرنے کا مال ہے، یہ آپ کا نہیں ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں انہیں بلایا اور گلے لگایا، اس واسطے کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں ان حکمرانوں میں سے اور ان بدترین زمانے کے اندر نہیں ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ یا رب، کیا اخلاق ہیں، کیا اخلاق ہیں! اسی وجہ سے آپ کے حلم و بردباری کے واقعات بے شمار کتب تاریخ میں کیا ہیں، لکھے ہوئے ہیں۔ اور خود حضرت معاویہ کا ایک عجیب قول ہے، لکھ کے رکھ لیجئے، بڑا حسین قول۔ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، غصے کے پی جانے میں جو مزہ مجھے ملتا ہے وہ کسی شے میں نہیں ملتا۔ غصہ کنٹرول کرنے میں مجھے مزہ آتا ہے، باوجود کیا ہے سلطنت اور خلیفہ ہونے کے حضرت معاویہ نے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو اور کہتے ہیں کہ مجھے کیا ہے اس پر مزہ آتا ہے کہ میں غصے کو کنٹرول کروں، غصے کو پی جاؤں۔ اور اسی طرح حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں رعایا کو اس طرح سنبھالتا ہوں، جہاں کوڑا کام دیتا ہے وہاں تلوار سے ہرگز کام نہیں لیتا، جہاں زبان کام دیتی ہے وہاں کوڑا استعمال نہیں کرتا۔ اگر میرے اور میرے درمیان، لوگوں کے درمیان بال برابر بھی تعلق قائم ہو تو میں اسے قطع نہیں کرتا، میں اسے کاٹتا نہیں۔ میں لوگوں سے میں لوگوں کو توڑ کر میں الگ تھلگ رہنے والا انسان نہیں۔ جب لوگ مجھے اسے کھینچتے ہیں تو میں ڈھیل دے دیتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے بدزبانی کی تو میں جلدی اس کے لیے کیا ہے ان پر سزا نہیں دیتا، ان کو نہیں مارتا، بلکہ مجھے غصے کو پینے میں، مجھے کنٹرول کرنے میں مجھے مزہ آتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک عجیب و غریب واقعہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صبر و تحمل اور اطاعت رسول پر بہت بہترین طور پر کیا ہے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ وائل ابن حجر حضرموت کے بادشاہ کے بیٹے تھے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، خود اسلام قبول کرنے آئے اور کچھ عطیات لکھ کر دینے کے لیے حضرت معاویہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے کہا کہ جاؤ ساتھ میں اور ان کے ساتھ فلاں جگہ جا کر ان کو وہ مقامات لکھ کر دو۔ تو یاد رکھیے وہ اس وقت جب چلے ہیں تو کہتے تھے کہ اس وقت وائل ابن حجر کیا ہیں، سوار تھے اور یہ چلے پیدل جا رہے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول کی اطاعت میں ایک لفظ بولا، لمبا فاصلہ طے کر کے پہنچے اور ان کے لیے جو اللہ کے رسول نے ہدایت کی تھی وہ لکھ کر دے دیا۔ اور وہ بعد میں زندگی کے ادوار پلٹتے رہے، یہاں تک کہ خود حضرت معاویہ جب خلیفہ ہو گئے تو اپنی حاجت کے سلسلے میں یہ بادشاہ کا بیٹا اس وقت
کیا ہے ایک سائل بن کے، ایک سے سوال کرنے والا بن کر آیا حضرت معاویہ کے پاس، تو حضرت معاویہ کھلے دل سے ان کے لیے پھر جتنا چاہے ان کی ضرورت کا پورا ساز و سامان دیے. کبھی اس واقعے کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا کہ دیکھو ایک زمانے میں تم گھوڑے پہ سوار تھے اور میں پیدل جا رہا تھا، اور تم نے کیا نہیں کی تھی، ریکویسٹ بھی نہیں کی تھی، تم نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. لیکن آج میں بادشاہ ہوں، میں خلیفہ ہوں، لیکن تمہارے ساتھ اس واقعے کا کوئی ایک ایسا میں نے سوچا بھی نہیں ہے، اور میں نے اس کو کیا ہے آپ کو بتایا بھی نہیں ہے، بلکہ صرف کیا ہے حتیٰ کہ جیسے ایک عام ایک خلیفہ ایک رعایا کے ساتھ ملتا ویسے ہی ملتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا گہرا عشق تھا، بڑا گہری محبت تھی. صرف ایک بار معلوم ہوا بصرہ کا ایک شخص ایسا ہے جس کو دیکھنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لگ بھگ مشابہ ہے. تو حضرت معاویہ نے خالی صرف اس ایک بات کو سن کر اس کو کہا کہ بڑے عزت و اکرام کے ساتھ میرے پاس بھیجو. پھر اس کو دیکھا اور اس کے پیشانی پہ بوسہ دیا اور اس کو انعامات سے کیا ہے نوازا، صرف اس بات سے کہ کیا ہے تھوڑی سی مشابہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی جلتی تھی. حتیٰ کہ جو محبت تھی اس حیثیت سے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹے ہوئے ناخن اور ایک کپڑا اور بال ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کیا تھا. ایک مرتبہ خوش ہو کے ایک کپڑا عطا کیا، وہ کپڑا انہوں نے کیا ہے زندگی بھر اپنے سینے سے لگائے رکھا. اور ایک ناخن اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال کاٹے تھے خود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو ان میں سے کچھ بال مل گئے تھے. وہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں وہ اپنے آپ سے چمٹا کے رکھتے تھے. اور آخری میں تو کہا کہ ان چیزوں کو مجھے اپنے کفن میں رکھ دینا ہے، جب میں وفات پا جاؤں تو میرے کفن میں اس کو رکھ دینا اور اس کے ساتھ مجھے کیا ہے دفنا دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت. تو یہ ایک زاویہ وہ ہے جو ہمارے نظروں سے اوجل ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا، جو میں نے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے. تو یاد رکھیے جن کے دلوں میں محبت رسول ہے ضرور وہ صحابہ سے بھی محبت کریں گے اور ان باتوں کو لیں گے، جن باتوں سے ان کی تضحیق یا ان کے شان میں گستاخی ہوتی ہے اس کو چھوڑیں گے. لیکن جن بدبختوں کو پہلے سے ہی بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، وہ لوگ تو انہی باتوں کو پکڑے رہیں گے اور شور مچاتے رہیں گے کہ انہوں نے یہ کیا. پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے اور اس حیثیت سے میں پہنچا رہا ہوں. اب جنت جہنم کا انتخاب کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. بغض صحابہ کو لے کے تم اللہ کے عتاب میں گرفتار ہو جاؤ یا محبت صحابہ کو لے کے امید رکھو کہ جیسے وہ جنات کے اعلیٰ درجات میں ہوں گے اسی طرح اللہ ان کے ساتھ آپ کو بھی رکھ دے گا. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.